بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ فقیر کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ فقیر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی شریعت میں ہوتا ہے اور ایک معنی طریقت میں ہوتا ہے۔ شریعت میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یعنی اتنا مال نہ ہو جتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کم مال والے کو فقیر کہتے ہیں شریعت میں۔ اور طریقت میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کا دل غرور سے، گھمنڈ سے، حسد سے، تکبر سے پاک و صاف ہو، اور اسی کو صوفی بھی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث بیان کی تھی کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں بظاہر جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب انہیں اپنے بالوں کا اور کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل اللہ اللہ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ مدفوع بالابواب، اور دنیا والے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، مگر ان کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی۔ اور آج جو میں آپ حضرات کے سامنے حدیث بیان کرنے والا ہوں، دو حدیثیں بیان کروں گا، اور یہ دونوں حدیثیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ایک بات آپ توجہ سے سنیں۔ پہلی حدیث ہے عن مصعب بن سعد قال رأى سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے۔ روایت کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روایت کا مطلب ہوتا ہے راوی اسے کہتے ہیں جس نے رسول پاک کے منہ سے بات سنی ہو اور پھر دوسروں کو بتائی ہو، اسے راوی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ حضرت مصعب بن سعد نے بیان کیا۔ اور کیا بیان کیا کہ قال رعا سعد، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن وقاص، سعد بن وقاص کے دل میں یہ بات آئی ان لہو فضلا علی من دونہ، کہ مجھے اپنے سے کمزور لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ سعد بن وقاص کون تھے؟ یہ بہت عظیم صحابی رسول ہیں۔ تھوڑا سا ان کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں۔ سعد بن وقاص یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں سے ایک ماموں تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ سعد بن وقاص میرے ماموں ہیں، اور یہ میرے ایسے ماموں ہیں کہ اگر کسی کا ماموں ان کی طرح ہو تو وہ میرے سامنے پیش کرے، یعنی یہ میرے ایسے ماموں ہیں کہ ان کی طرح بہادر اور ان کی طرح طاقت و قوت والا کسی کا ماموں نہیں ہے۔ سرکار نے ان پہ فخر فرمایا۔ اور دوسری چیز، یہ سعد بن وقاص ان 10 صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ۔ اور تیسری بات، حضرت سعد بن وقاص
سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یا تو تیسرے صحابی ہیں یا ساتویں صحابی ہیں. جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ اسلام لائے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں نمبر پہ اسلام لائے تھے. اور ان کی اور فضیلت سنیے. نام یاد ہو گیا نا؟ کیا نام ہے؟ سعد بن وقاص. یہ کون تھے؟ رشتے میں رسول پاک کے ماموں لگتے تھے. اور یہ کون سے نمبر پہ اسلام لائے؟ تیسرے یا 7ویں پہ. اور ایک نالج فل بات سنیے. علماء نے لکھا کہ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. سب سے پہلے کس نے تیر چلایا اسلام کے اندر؟ سعد بن وقاص نے، ہے نا. اور ان کی فضیلت سنیں. یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا، سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا کا امی و ابی. یہ کون کہتے تھے؟ صحابہ رسول پاک سے کہتے تھے. لیکن سعد بن وقاص ایسے صحابی ہیں جن سے رسول پاک نے کہا تھا کہ سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ ایسے صحابی ہیں. اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشیر خاص چنا تھا. مشیر خاص سمجھ رہے ہیں؟ پرسنل ایڈوائزر. سمجھ میں آ گیا؟ خاص مشیر چنا تھا اپنا. کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت ساری جنگوں میں، انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی. جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، جنگ احد میں بھی شامل ہوئے تھے. اور جنگ احد میں جب یہ شامل ہوئے تھے نا تو ان کی محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک کے کوئی تیر مار دے. تو حضرت سعد بن وقاص کے تعلق سے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت سعد بن وقاص ہاتھ پھیلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور کافروں کو للکار کے کہا تھا کہ تمہارا تیر محمد عربی تک اس وقت جائے گا جب سعد کے سینے سے پار ہو جائے گا. اتنی محبت فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سعد بن وقاص. انہی کے تعلق سے ہے. اب سنیے حدیث، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت سعد کے دل میں ایک بار یہ خیال آیا. بارگاہ رسول میں بیٹھے تھے اور بھی صحابہ بیٹھے تھے. تو وہ حضرت سعد جو تھے یہ مالدار بھی تھے اور بہت بڑے سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے. تو چونکہ انسان تھے نا تو غرور و گھمنڈ کے طور پہ یہ خیال نہیں آیا، اللہ کے شکر کے طور پہ خیال آیا کہ مجھے فلاں غریب صحابی پہ فضیلت حاصل ہے، یعنی میں ان سے زیادہ بہتر ہوں. یہ خیال دل میں آیا. زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف خیال آیا. خیال آنا تھا فوراً رسول پاک نے یہ حدیث بیان فرمائی جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو کیا پتہ چلا؟ زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، بس دل میں خیال آیا تھا. اور جیسے خیال آیا تھا فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما دی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کے حالات سے بھی آگاہ فرما دیا ہے. زبان سے کچھ بولا نہیں تھا، بس دل میں بات آئی تھی کہ میں فلاں سے بہتر ہوں. تبھی رسول پاک نے فوراً یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی. کیا فرمایا سرکار نے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے خیال آیا فقال تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. سعد، تم جو سخاوت کرتے ہو تو یہ تم دولت کی وجہ سے کرتے ہو کہ تمہارے پاس دولت ہے. تمہارے اندر جو بہادری ہے تو یہ تم اس وجہ سے بہادر ہو کہ تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے. لیکن جانتے ہو یہ تمہیں جو دولت ملی ہے یہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے سعد، اپنے دل سے یہ خیال نکالو کہ تم غریب صحابی سے بہتر ہو.
اس لیے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے تو یہ مال و دولت اللہ تمہیں غریبوں کے وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے. ہل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم. اللہ تمہاری اگر مدد کرتا ہے تو غریبوں کی وسیلے سے کرتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ روزی دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، تو اللہ پاک تمہیں روزی بھی تمہارے کمزور یعنی غریب مسلمانوں کی برکت سے دیتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ تم سخاوت کرتے ہو دولت کی وجہ سے، اور تمہیں دولت ملتی ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی برکت سے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ہم سے مال میں کمزور ہے، غریب ہے، تو ہمیں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں. ہمارے پاس بہت اونچی بلڈنگ ہے اور اس کا چھوٹا سا گھر ہے تو ہم زیادہ افضل ہو گئے، ہم زیادہ بہتر ہو گئے. کسی بھی انسان کو یہ خیال اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی کی بلڈنگیں، کسی کی مال و دولت مقبول نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دلوں کو دیکھا جاتا ہے. جو زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور رتبے والا ہوگا. قرآن شریف میں خود اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور ابھی 4 دن پہلے 5 دن پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، سرکار نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. سرکار فرماتے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں کے بھی ہوں. تو اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے. ایک اور حدیث پاک بخاری شریف میں کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی خوب کام کرتا، محنت و مزدوری کرتا، اور اس کا جو دوسرا بھائی تھا نا وہ دین سیکھنے میں لگا رہتا تھا. بارگاہ رسول میں آتا اور بیٹھ جاتا، رسول پاک کی حدیثیں سیکھتے، مسائل سیکھتے، قرآن شریف سیکھتے، وہ زیادہ کام کاج نہیں کرتے. تو جو یہ پیسے کماتا تھا اس نے اسے حقیر سمجھا اور رسول پاک سے شکایت کر دی ایک دن کہ یا رسول اللہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بس خالی یہ تو دین کے کام میں لگ گیا ہے اور مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، میں اتنا کماتا ہوں اور اس پہ خرچ کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا اسے حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہی تمہیں روزی دیتا ہے نا. تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضرت سعد کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں فلاں غریب صحابی سے بہتر ہوں. تو سرکار نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان سے بہتر مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ تمہیں غریبوں کی وسیلے سے ہی روزی دیا کرتا ہے. اللہ تمہاری مدد بھی تمہارے غریبوں کے وسیلے سے ہی کیا کرتا ہے. اس کے یہاں فقیر کا لفظ ہے، فقیر کا، اور ضعفاء کا لفظ ہے. تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ غریبوں کے صدقے میں تمہیں روزی دیتا ہے، اور ایک اس کا طریقت والا فقیر ہو سکتا ہے، یعنی اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دیا کرتا ہے. یہ 2 معنی اس حدیث پاک کے. تو ہمیں کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کتنا ہی مال عطا کر دے تو ہمارے اندر غرور و گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ گھمنڈیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ غرور و گھمنڈ کرنے والے اور لوگوں پر اینٹھنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. غرور و گھمنڈ کسی کا پسند نہیں ہے اللہ پاک کو. بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ رسول پاک نے ہمیں گائیڈ کیا. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھا کرو. طریقہ بتایا سرکار نے زندگی گزارنے کا
کہ دنیا کے معاملے میں اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے. تمہارے پاس 5,000 ہے تو اسے دیکھو جس کے پاس 5 روپے ہیں. تمہارے دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تم کہو گے پروردگار تیرا شکر ہے، میرے پاس 5,000 ہیں اور اس بیچارے کے پاس 5 روپے ہیں، تو تم اللہ کا شکر کرو گے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، کیونکہ جب تم 5 وقت کی پڑھتے ہو، اگر تہجد پڑھنے والے کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی اسی کی طرح تہجد پڑھنا شروع کر دوں. اگر تہجد پڑھتے ہو تو اسے دیکھو جو چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو تمہیں پھر اپنی عبادت کم نظر آئے گی اور تم اس کی طرح کرنے کی کوشش کرو گے. اور کبھی بھی کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہمیں غریبوں کا، کمزوروں کا سہارا بننا چاہیے، ہے نا. قرآن شریف میں بھی ہے، 6 پارے میں آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی پہ، پرہیزگاری پہ مدد کیا کرو، اور گناہ پہ اور ظلم و زیادتی پہ کسی کی مدد مت کیا کرو. تو ہمیں اپنے کمزوروں، غریبوں کا سہارا بننا چاہیے. اس کا کتنا ثواب ملے گا، تو 2 حدیث اور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا الساعی بالمساکین والارامل کالقائم فی اللیل والصائم کالدہر. سرکار فرماتے ہیں جو غریبوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا سہارا بن جاتا ہے، اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ پوری رات نفلی نمازیں پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے اسے جتنا کہ پورے سال نفلی روزے رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں ایک پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی 70 پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اور سرکار فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمان کسی غریب مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور سرکار فرماتے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپائے گا. اور سرکار کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، تب تک اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اس حدیث سے یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ کسی کو کی بے عزتی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے یہ کہنا کہ تم گھٹیا انسان ہو ہم بڑھیا انسان ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ایسا خیال بھی ہمیں اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز، ہمیں کسی بھی غریب اور کمزور کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو دین میں ہم سے اونچا ہو اسے دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں اسے دیکھنا چاہیے جو ہم سے نیچا ہو. ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، جن کا نام ہے حضرت شیخ سعدی. یہ پرسین کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے رائٹر تھے پرسین کے، فارسی زبان کے. 30 سال انہوں نے علم حاصل کیا. کتنے سال؟ 30 سال. عام طور پہ لوگ 10-12 سال پڑھتے ہیں، انہوں نے 30 سال پڑھا.
اور پھر 30 سال پوری دنیا کی سیر میں لگائی. کہتے کہ ایک دن میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا. کہتے میرے پیر میں چپل نہیں تھے. چپل کیا نہیں تھے؟ چپل نہیں تھے، میں ننگے پیر تھا. تو میں دمشق، ایک ملک ہے نا دمشق، ہاں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا. کہتے جب میں جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا نا تو میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کی کولوں سے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. بولے جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی بس میرا دل دہل گیا اور میرے دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا. میں فوراً میں نے وضو کیا اور سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر ہے کہ اگرچہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے لیکن کم سے کم تو نے میری ٹانگوں کو تو صحیح و سالم بنایا ہے نا. تو ہمیں ایسی مقامات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. تو حدیث آپ کو یاد ہو ہی گئی ہوگی ہے نا. حضرت سعد بن وقاص کون تھے؟ یہ رشتے میں رسول پاک کے ماموں تھے. سب سے پہلے اسلامی جنگ میں تیر کس نے چلایا؟ سعد بن وقاص نے چلایا. اور وہ کون صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تم پہ میرے ماں باپ قربان ہیں؟ حضرت سعد بن وقاص ہے. اور حضرت سعد بن وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک نے دنیا میں فرمایا کہ تم جنتی ہو. یہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے اور جنگ فتح مکہ میں بھی یہ شریک ہوئے، غزوہ خندق میں بھی یہ شریک ہوئے. اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جنگ احد میں یہ کہا تھا کافروں کو للکار کے کہ رسول پاک تک تمہارا تیر جب جائے گا جب سعد بن وقاص کے سینے سے پار ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور تو ان کے دل میں یہ مت سمجھنا کہ غرور و گھمنڈ کے طور پہ یہ خیال آیا. کائے کے طور پہ آیا؟ شکر کے طور پہ یہ خیال آیا کہ میں فلاں صحابی سے بہتر ہوں. تو رسول پاک نے ان کے دل کے خیال کو اللہ کی عطا سے جان لیا اور سرکار نے فوراً فرمایا کہ تم اپنے دل سے یہ خیال نکالو تمہارے پاس جو دولت ہے یہ تمہیں اللہ نے غریبوں کے صدقے میں عطا کی ہے، کمزوروں کے صدقے میں عطا کی. ایک حدیث ہے، ایک حدیث اور سنیں بس 5 منٹ اور بیان کروں. جی دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید. ان اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبتو علی باب الجنتی. اس جملے کا مطلب ہے سرکار فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا. کہاں کھڑے ہوئے؟ اب اس جملے کے 3 مطلب ہیں. یا تو سرکار جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو معراج کی رات کی بات ہے یہ کہ سرکار معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے. تو سرکار کو ایک بار معراج جسمانی ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی، اور سرکار دو عالم کو معراج منامی تو بے شمار ہوئی. معراج منامی کا مطلب خواب میں اللہ کا دیدار بہت سی مرتبہ ہوا. تو یا تو یہ معراج کی رات کی بات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، اور یا خواب میں سرکار کو جو معراج ہوئی اس خواب کی معراج کی بات ہے کہ سرکار خواب میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کا خواب ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا ہر خواب سچا ہوا کرتا ہے، اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہی ہے.
اگر کوئی مسلمان نبی کو خواب میں دیکھ لے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثلنی۔ سرکار فرماتے جس مسلمان نے خواب میں مجھے دیکھا نا تو اس نے حقیقت میں مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جی تو سرکار فرماتے میں معراج کی رات یا خواب والی معراج میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخلها المساکین۔ تو سرکار کا جملہ سنیے اور اپنی غریبی پہ بھی ناز کیجئے۔ سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر زیادہ تر غریب و مسکین لوگ موجود تھے، غریب لوگ موجود تھے، کیونکہ غریبی سرکار کو پسند ہے نا۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ حضرت جبریل آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل میرے محبوب سے مشورہ کر کے آؤ، اگر میرے محبوب چاہیں گے تو مکے کے اندر جتنے پہاڑ اور کنکر اور پتھر ہیں نا اپنے محبوب کے لیے سب کو سونے کا بنا دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا تھا سرکار نے؟ مجھے نہیں چاہیے سونا، نہیں چاہیے مجھے دنیا، نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غربت کی زندگی گزاروں، ایک دن کھا لیا کروں اور دوسرے دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا کروں۔ کیوں کیا تھا سرکار نے ایسے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سرکار نے غریبی کو اس لیے اختیار کیا تھا، سرکار جانتے تھے نا کہ قیامت تک میرے نہ جانے کتنے امتی غریب ہوں گے، تو جب وہ انہیں ان کی غریبی ستائے گی تو وہ یہ سوچ کے صبر کر لیا کریں گے کہ ہمارے نبی نے بھی غربت کی زندگی گزاری ہے، انہیں سیکھ مل جائے گی، انہیں ایک راستہ مل جائے گا، ہے نا۔ تو یہاں بھی سرکار فرماتے میں نے جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھا نا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں زیادہ تر غریب و مسکین لوگ موجود ہیں، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور مالداروں کو جنت سے روک دیا گیا ہے۔ اس جملے کے کئی مطلب ہیں، اب ذرا تھوڑا سا ذہن حاضر کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مالداروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مالدار ہیں کہ جو دوزخی ہیں، کافر مالدار، جیسے کہ فرعون، قارون، شداد، نمرود، یہ سب مالدار، انہیں اللہ جہنم میں ڈلوا دے گا، ڈال دے گا اللہ پاک جہنم میں۔ اور ایک مسلمان مالدار ہیں، وہ مالدار ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اب جو مالدار جنت میں جائیں گے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنتی مالدار ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک وہ مسلمان مالدار ہوں گے جو اپنے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں کس کی بات ہے؟ ان مالداروں کی بات ہے جو جنت میں تو جائیں گے لیکن اپنے مال کا حساب و کتاب دینے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ انہیں کہاں روک دیا جائے گا؟ میدان قیامت پر روک دیا جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں اللہ ان مالداروں سے پہلے غریبوں کو جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ جتنا مال کم ہوگا نا اتنا ہی حساب جلدی ہو جائے گا، اور جتنا جھمیلے زیادہ ہوں گے دنیا کے، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب دیر میں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ نے غریب بھی بنایا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ایک دن ہر کسی کو ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے اور اپنی قبر میں چلے جانا ہے نا۔ تو ہم مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمارے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے، فلاں بنگلہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں 2 وقت کی روٹی وقت پہ مل رہی ہے نا تو یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے ہمارے اوپر، ہے نا۔ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، ہمارے عمل ایسے بھی نہیں ہیں، ہمارے عمل ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملے۔ اگر اللہ انصاف پہ آ جائے تو ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں پینے کے لیے پانی دیتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے۔ اللہ کا بے انتہا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے
کہ اللہ ہم پہ رحم فرما رہا ہے. اس لائق بھی نہیں ہے ہم تم، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے. تو اگر غریبی بھی ہے تو ہمیں شکوہ کنا دوسروں کے سامنے فریادیں واویلا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچیں میرے نبی نے بھی غربت کی زندگی کو پسند فرمایا تھا، اور یہ سوچ کے صبر کر لیں کہ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں کم مال ہوگا تو جلدی حساب ہو جائے گا، اور اگر اللہ کا کرم ہوا تو جلدی جنت میں جانا نصیب ہو جائے گی. یہ حدیث چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ حدیث ابھی رہ گئی ہے. انشاءاللہ اس حدیث کا باقی حصہ میں کل بیان کروں گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ پروردگار دو عالم، تیرے محبوب کی 2 حدیثوں کا درس ہوا، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ حدیث رسول کو ہمیں یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حدیث رسول کی برکت سے ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں کی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو دور فرما. مولا ہم سب کو مسلک حق اہل سنت والجماعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.